ناظرین، آج کے ایروز آف انٹلیکٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے شیخ ابن خلدون سے ایک روحانی ملاقات۔ میری ان سے پہلی ملاقات مقدمے میں ہوئی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں چکت رہ گیا تھا۔ گزرے زمانوں کی قاموسی شخصیت، لیکن آج بھی اتنی ہی تر و تازہ۔ ملا تو میں ڈارون اور آئنسٹائن سے بھی تھا، لیکن شیخ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ حیرت مجھے اس پر تھی کہ ہی لجو اور ریاکاری کی تمام قوتوں سے لیس ایک معاشرتی انسان کے بارے میں محض مشاہدے کی بنا پر ایسے صحیح نتائج وہ آخر کس طرح اخذ کر رہے تھے۔ ڈارون ہو یا آئنسٹائن، ان کے زیر مشاہدہ انسان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ ان کے اپنے بارے میں نکلے ہوئے نتائج پر وہ احتجاج کر سکیں۔ لیکن ابن خلدون کی علت غائی تو جیتا جاگتا ایسا انسان تھا جو کبھی بھی شیخ کو چیلنج کر سکتا تھا۔ اس امکان کے ہوتے ہوئے ابن خلدون کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود کمال اعتماد کے ساتھ کھڑے اپنے نظریات کو بلا خوف و خطر تجزیے کے لیے آج بھی پیش کر رہے تھے۔ مقدمے کے ساتھ اس کیلولے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے اور میرے اعصاب کو مزمحل کر دیا تھا۔ میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کے خیالات میں مزید جھانک سکوں، لیکن اتفاقاً عمر چھاپرا سے مٹبیڑ ہو گئی۔ ہمت دلائی تو میں شیخ کے روبرو ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ 700 سالوں کا بوڑھا آج بھی نئے ڈومینز میں مداخلت کے لیے تیار تھا۔ اعتماد سے بھرپور اور اس کی بلند ترین سطح پر فروکش یہ شخص اس دور کے حالات سے ذرا بھی سراسیمہ نہ تھا۔ ہر سوال کے جواب کا آغاز وہ جس مسکراہٹ سے دیتا تھا تو سوال میں چھپے ہوئے تیر خود بخود ہی گر جاتے تھے۔ میں بہت سے سوال سوچ کر آیا تھا، لیکن بلند و بالا شخصیت کے قرب کا رعب سب کچھ بھلا رہا تھا۔ میں نے ہمت جٹانے کے لیے عمر چھاپرا کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن یہ کیا، وہ تو پہلے ہی جا چکے تھے، شاید اپنی بکھری فراست کو یکجا کرنے کی خاطر۔ آنکھیں موندے شیخ کچھ زیر لب پڑھ رہے تھے۔ محسوس ہوا کہ میں ایک مقدس وجود کے ایسے سحر کی کشش کے زیر اثر ہوں جو محبت سے بھرپور اور حوصلہ و ترغیب سے عبارت ہے۔ لگا جیسے کہہ رہے ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری ہمت بندھی، خشک ہوتی ہوئی زبان کو اندر ہی اندر میں نے ترک کیا۔ پھر میری زبان سے نکلا، شیخ، مسلم حکمران اور ریاستیں آپ کا موضوع تھی۔ وقت نے آپ کے فکری گہرائی کو آج ثابت کر دیا ہے، لیکن میرا مسئلہ آج کی این جی اوز ہے۔ این جی اوز کا مستقبل کیا ہے؟ سوال کی وضاحت میں کر ہی رہا تھا کہ ایک دانش کے ایک چھپاکے نے مجھے آ لیا۔ لگا کہ شیخ کچھ بے چین سے ہیں، لیکن اپنی ناواقفیت بتانے سے قاصر۔ لیکن میں سمجھ چکا تھا۔ وضاحت کی کہ این جی اوز ہمارے دور کی بالارادہ اور اختیاری گروپس ہیں جو کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے منظم ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیم ریاستوں کی مانند ہیں۔ شیخ فوراً سمجھ گئے اور کہنے لگے، حکمرانوں کو جیسے میں نے جانچا ہے، انہی اصولوں پر ان گروپس کا تجزیہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے۔ اتنا کہا تھا کہ آواز گرفتہ سی ہو گئی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ زیر لب شاید کچھ پڑھ رہے تھے جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
علوم معاشرت کے اس عالمی استاد نے اپنے تجزیے میں 3 سطحوں کو بنیاد بنایا تھا۔ اخلاق کے ارتقاء کے ساتھ معاشرتی اور معاشی خود اختیاری کو بڑی اہمیت دی تھی۔ معلوم ہے کہ جب توازن بگڑتا ہے تو حکمرانیاں زوال کی طرف چل پڑتی ہیں۔ عمر چھاپرا نے اسے تہذیبوں کا زوال کہا ہے۔ شیخ ابن خلدون کو ذرا افاقہ ہوا تو بس اتنا کہہ پائے کہ این جی اوز کو اسی معیار پر جانچو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں واضح طور پر نم تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھیں بھی بھیگ چکی ہیں، میرے لب بھی شیخ کے ہم رکاب ہو گئے۔ میں بھی شاید کچھ پڑھنے لگا تھا۔ شیخ اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ انہوں نے اپنی آنکھیں اب بند کر لی تھی۔ اشارہ تھا کہ میرا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔